بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو یعنی یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان ہے، نعمت ایمان، نعمت اسلام۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو تمہارا جو عہد میرے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ دین کو اور دین کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے ایک معاہدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین جو ہے ایک معاہدہ ہے، اس اعتبار سے معاہدہ ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ وعدے اللہ تعالیٰ ہم سے کر لیتا ہے، ذمہ داریاں نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ وعدے ہم سے کر لیتا ہے۔ مثلا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں وعدہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایسا کرو گے تو یہ کیا ہے؟ پہلے تم یہ کام کرو گے، اس کے نتیجے میں یہ نکل آئے گا سامنے، تمہارے یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، ایسے ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر تم اللہ کی کتابوں کو قائم کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معیشت بھرمار ہو جائے گی، رزق زمین سے ابلے گا، آسمان سے برسے گا۔ کب؟ یعنی یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسے؟ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ ایک معاہدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا، اور اصل معاہدہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو گے تو اللہ جنت تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اصل معاہدہ یہ ہے۔ یہ تو ضمناً یہ معاہدات ہیں جو اجتماعیتوں کے ساتھ ہیں، افراد کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسلم اجتماعیتوں کے ساتھ، امت کے ساتھ ہیں، ایک فرد کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، وہ الگ وعدے ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آئیں گے، افراد سے بھی ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ یہ معاہدہ ہے، یہ عہد ہے، جو میرا معاہدہ تمہارے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو تو تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی جب انسان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، دنیا کا ڈر، معاشرے کا ڈر، یعنی اپنی جو اسٹیٹس ہے اس کے زائل ہو جانے کا ڈر، بہت سے ڈر پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ بات بتا دی گئی۔ پھر آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر یعنی منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو، یعنی مجھ سے ڈرو، میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ان آیات کو اگر دیکھیں تو یہ بات ایسی لگتی ہے گویا آج کے دور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے بات کہی جا رہی تھی کہ تم جو پہلے سے کتاب کے وارث ہو، اب تمہارے سامنے یہ کتاب آئی ہے، اسی کی تصدیق و تائید کرتی ہوئی آئی ہے، اسی کے مطابق ہے، لہذا تم ہی پہلے اس سے پیچھے ہٹ گئے، تم ہی اس کے کافر بن گئے، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ ایسا کیسے؟ اور میری آیات کو اور تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز جب انسان کرتا ہے تو کسی فائدے کی نہیں کرتا ہے، یعنی مفادات کی بھیٹ چڑھاتا ہے۔ تو جو فائدہ بھی حاصل کیا جائے اللہ کے احکامات کو رد کر کے وہ جتنا بھی ہو وہ قلیل ہی ہے، اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ قلیل، دنیا قلیل ہے، آخرت کثیر ہے، آخرت دائمی بھی ہے اور باقی یعنی اور کثیر بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے قلیل بھی ہے اور فانی بھی ہے، ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر مزید کیا کہا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ کیفیت، یعنی یہ جو لباس کی بات ہے، لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، بدن کو ڈھانک لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی جنہیں حق کو پیش کرنا ہے وہ حق ان کی زندگی میں، ان کی گفتگو سے واضح طور پر سامنے آنا چاہیے، یعنی انہیں دیکھ کر پہچان لیا جائے۔ اس کے لیے کہا ہے نا کہ مومن کون ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ یاد آنے کا مطلب کیا؟ دین اس کی نظر زندگی میں نظر آئے، اللہ کا بندہ، صبغت اللہ کا رنگ
یہ نہ چڑھا اس کے اوپر، لیکن اگر اسی کی زندگی میں صورتحال یہ بن جائے کہ گڈ مڈ ہو کر رہ جائے، یعنی دین کا صحیح پتہ ہی نہ چل سکے، تو اس اعتبار سے کہا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق پر باطل کا یہ لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، وتکتموا الحق، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے، یعنی حق کو چھپانا، صحیح بات کا نہ کہنا۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں توریت کے اندر واضح علامات موجود ہیں، واضح باتیں بتا دی گئی تھیں۔ اس کتاب کو پہچاننا، اس رسول کو پہچاننا، حد یہ کہ ان کے اصحاب کو پہچاننا، سب چیزیں اس کے ذریعے ممکن تھی اور واضح تھی، اور انہوں نے پہچانا بھی تھا، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو چھپایا۔